أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حق تعالی کا ارشاد ہے اہل ایمان سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے، تقوی کو اپناؤ اور مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ قرآن کا ہدف بھی یہی ہے کہ وہ انسان میں تقوی کی روح پیدا کرے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے آخری ضابطۂ حیات کے طور پر پسند کی ہے، لا ریب فیہ۔ اس کتاب کا پروگرام کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ وہ اہل تقوی کو روشنی فراہم کرتی ہے، اجالے فراہم کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تقوی کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ روح ہے یہ عبادات کا اور اعمال کا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو قربانیاں کرتے ہو تو اللہ تعالی کو گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے۔ گوشت تم کھا لیتے ہو، خون مٹی میں مل جاتا ہے، اور کھال جماعت اسلامی وصول کر لے جاتی، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ قوم کی کھالیں اتارنے کا ٹھیکہ انہی نے لیا ہوا ہے۔ تو اللہ کو جو بات پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقوی۔ تو یہ تقوی ہے کیا؟ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آج اس پر آپ سے گفتگو کر سکوں، بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ۔ حق تعالی ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جہاں تک میں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کیا اور میں سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے، تقوی کا مفہوم کہ انسان کے دل و دماغ سے غیر کی ہیبت چلی جائے اور اللہ کا خوف مسلط ہو جائے انسان کے دل و دماغ پر، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اور جب انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کی زندگی ایک انسان کامل کی زندگی سے نسبت رکھتی ہے۔ ہم نے تقوی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، شلوار کا ایک پانچا اوپر ہو ایک نیچے ہو، بٹن کھلے ہوئے ہو، ٹوپی یوں رکھی ہوئی ہو، آدھا سر ننگا، میلا کچیلا سا لباس ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، دور سے لوگ دیکھیں تو زکات دینے کو جی چاہے،
عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بڑے متقی ہیں یہ. یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اسلام میں سادگی ہے لیکن بے تکاپن نہیں. اسلام میں سادگی ہے، بے تکاپن نہیں ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی ریشم تو نہیں دیکھا، کمخاب اور اطلس کا لباس تو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹا جھوٹا پہنا، کھدر پہنا، کیونکہ یہ جو نرم لباس ہے، کڑھائی کیا ہوا، ریشم سے ملتا جلتا، یہ عورتوں کا حصہ ہے. وہ ان چیزوں کا سہارا لیتی ہیں، ان کی صنفی ضرورت ہے. مرد کا سارا حسن اس کے قوت بازو میں ہے اور اس کے کردار میں ہے. مرد کبھی ان تنکوں کا سہارا نہیں لیتا. اور میں اسے آثار قیامت سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کا نوجوان آرائش و زیبائش اور لباس میں وہ نزاکتیں کرتا ہے کہ دوشیزگی شرمندہ ہو جاتی ہے. یہ بیچارہ اللہ کے اس انتخاب پر نالاں ہے کہ مجھے مرد بنایا کیوں گیا. اس طرف ہوتا تو کئی دلوں کو تڑپا دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آقا کے جسم اطہر پر کبھی ریشم تو نہیں دیکھا، کمخاب تو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موٹا پہنا، کھدر پہنا، لیکن وہ اتنا سجدہ تھا رسول کے جسم پر، وہ سادہ لباس اتنا سجدہ تھا رحمت عالم کے جسم پر کہ کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھ کر قیمتی لباس پہن کر اتنا حسین نظر نہیں آتا جتنا کھدر پہن کر رحمت عالم حسین نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، کئی دنوں کا سفر کیا ہوا تھا، چہرے پر تھکان کے آثار تھے، بال گرد آلود تھے، جوتوں پہ مٹی کی تہیں تھیں. گورنر نے حاضر ہو کر نیا لباس پیش کرتے ہوئے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے استقبال کرنے والوں میں فرزندان اسلام کے ساتھ ساتھ کچھ یہودی، کچھ عیسائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا امیر کیسا ہے، تو براہ کرم ذرا لباس بدل دیجئے. لباس کو ہٹاتے ہوئے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم لباس کی تاروں سے اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بناتے، ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں اللہ نے محمد کی غلامی سے عزت عطا کی ہے. گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر. ہمارا سارا سرمایہ اسلام ہے، ہمارا سارا حسن اسلام سے ہے. اگر کسی نے ہمارا حسن دیکھنا ہے تو وہ ہمارے عقیدے کا مطالعہ کرے، اور اگر کسی نے ہمیں آزمانا ہے تو میدان میں آئے. باب و رنگو خال و خط چه حاجت روئے زیبارہ، باب و رنگو خال و خط چه حاجت روئے زیبارہ. اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت بنایا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو اچھا لباس پہن کر آؤ. یہ نہیں کہ صرف دھوتی پہن کر، اوپر بنیان پہن کر، گرمی جو زیادہ ہے تو نیت باندھ لی.
کہتا ہے کہ نماز ہو جاتی. مولوی بھی بات کرتے ہیں, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, صرف دھوتی اور بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے. اور اگر کہا جائے کہ صاحب ایسا کیوں کرتے ہو, ارشاد ہوتا ہے نماز ہو جاتی. اس سے کہو تم اس لباس میں کسی مجازی عدالت کے جج کے سامنے جانا پسند کرو گے؟ صرف دھوتی اور بنیان پہن کر دنیاوی عدالت میں کسی جج کے سامنے جانا تمہیں حیا آتی ہے؟ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائے گا, عدالت کی توہین ہوگی اس لباس میں جاتے ہوئے. تو احکم الحاکمین کی عدالت میں آپ کو اس لباس میں آتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں. حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے جب مسجد کی طرف آتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا, شدید سردیوں میں بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے. پوچھا گیا یہ آپ کی کیفیت کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب نماز کا ارادہ کرتا ہوں اور مسجد کو جانے کے لیے اٹھتا ہوں تو خیال آتا ہے کس کی عدالت میں جا رہا ہوں, میری حاضری قبول ہوگی یا ٹھکرا دی جائے گی. یہ احساس مجھے گھائل کر دیتا. اور ہمیں چونکہ اس بارگاہ کی جلالت کا اندازہ نہیں ہے, ہمیں مسجد کی وقار اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, امپورٹنس نہیں جانتے ہم اس جگہ کی. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں آتے سوتے بے تکلف باتیں کرتے. ہمیں یہاں آ کر وہ باتیں یاد دلاتا ہے جناب ابلیس کہ جو گھر میں بھی یاد نہیں آتی وہ مسجد میں یاد آتی ہے. بحث ہو رہی ہے, ایک دوسرے پر طنز ہو رہا ہے, مذاق ہو رہا ہے. عزیز دوستو, خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب تم مسجد کی طرف آؤ تو اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ احکم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے. وقار کے ساتھ آؤ. لباس کو اپنانا حکم ہے, ضرورت ہے, لیکن اس پر اترانا بدنصیبی. تقوی کا معیار لباس نہیں ہے, وہ جذبہ ہے جو حق تعالی پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں. کچھ لوگ لباس فاخرہ پہن کر بھی عاجزی کرتے ہیں, اور کچھ پھٹے پرانے لباس میں بھی متکبر ہوتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ قیمتی لباس پہن کر بھی عاجزی کرتے ہیں, تواضع کرتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے دوستو. اسلام کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ انسان کی خدمت کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایک عابد زاہد متقی شب خیز ساری رات عبادت کرتا ہے, اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور اس کے پڑوس میں ایک انسان بھوکا ہے. ایک انسان, مسلمان نہیں, کامن مین, ناٹ مسلم. ایک عام آدمی بھوکا ہے, چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہندو کیوں نہ ہو, لیکن انسان ہے, وہ بھوکا ہے. اور اس عابد زاہد متقی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ساری رات عبادت کی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کے ایک دکھی بندے کی اس نے خبر گیری نہیں کی ہے, اس سے جا کے کہہ دو وہ میرا نہیں, میں اس کا نہیں. اسلام کا ہدف یہ ہے, اسلام کا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرو. اسلام انسانوں کے دکھوں میں اضافے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام زخم لگانے کی اجازت نہیں دیتا, زخم کھانے کی اجازت دیتا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں, ذرا چوٹے سہو, ذرا ظرف پیدا کرو, ذرا صبر کے ساتھ کام لو, ذرا حوصلے کے ساتھ کام لو.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سلطنت مانگی. کیوں؟ تاکہ معروفات کی اشاعت کر سکوں اور منکرات کا خاتمہ کر سکوں. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی تقریروں سے منکرات ختم نہیں ہو جاتے. ہم نے ڈپینڈ کر رکھا ہے تقریروں پر. لوگ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کی تقریریں زیادہ ہوں گی تو برائی ختم ہو جائے گی. میں تقریر کروں گا اور ٹی وی ساری قوم کو بے حیائی کا سبق دے گا. تو پھر اس طوفان کے مقابلے میں شاہ صاحب کی آواز کیا حیثیت رکھتی ہے جناب؟ میری تقریر تو سنیں گے سینکڑوں ہزاروں آدمی اور ریڈیو ٹی وی کو پوری قوم سنے گی. دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریغ. کون سنتا ہے چمن میں اندلیب زار کی؟ وہ سرچشمے جن سے برائی کو پھیلایا جا رہا ہے ان سرچشموں پر قبضہ کرو تاکہ تم ان سرچشموں سے نیکی اور خیر کو پھیلا سکو. وہ بندوق جو تمہارے سینے میں گولیاں داغ رہی ہے اس بندوق پر قابو پاؤ تاکہ گولی کا رخ تمہارے سینے کی طرف نہ رہے. سلیمان علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے سلطنت مانگی. فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے میرے رب سب سے پہلے تو میں اپنی عاقبت کی بھلائی چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مغفرت کا طلبگار ہوں میرے داتا. وَهَبْ لِي مُلْكًا. اس کے بعد میں تجھ سے مملکت اور اختیار اور قوت بھی مانگتا ہوں, سلطنت بھی مانگتا ہوں, اور سلطنت بھی ایسی عطا کر کہ پھر اس موجودہ زمانے میں میری حکومت جیسی کسی کی حکومت نہ ہو. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا, انہیں سلطنت عطا فرمائی. باقی سب کا حکم انسانوں پہ چلتا تھا, سلیمان کو ہم نے ایسی حکومت عطا کی کہ ان کا حکم انسانوں پہ بھی چلتا ہے, جنات پہ بھی, پرندوں پہ بھی چلتا ہے, ہواؤں پہ بھی. جناب سلیمان علیہ السلام ایک ایسی سلطنت کے فرمانروا ہے کہ جن کی محکومی, جن کی سلطنت میں انسان بھی محکوم, پرندے بھی محکوم, جنات بھی محکوم, اور رب العالمین نے سب کی زبان کا فہم بھی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں, چیوں ٹیوں تک کی زبان سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لشکر سلیمانی جب اپنی مہم کو روانہ ہوا اس میں انسان بھی ہیں, جنات بھی ہیں, پرندے بھی ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. لشکر سلیمانی اپنے منزل کو رواں دواں ہے, اس میں انسان بھی ہے, جنات بھی ہے اور پرندے بھی ہیں. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ. سلیمان کا لشکر ایک وادی میں آیا جہاں چیونٹیوں کی اکثریت تھی. قرآن کریم اسے وادی نمل کہتا ہے. عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ. ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خبردار کیا, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
لا يختمنكم سلیمان وجنودہ۔ ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جلدی جلدی سے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، صحرا کے سینے پہ پھرتی ہو۔ سلیمان آ رہا ہے اپنے لشکر سمیت، اگر تم سینے پر رہو گی صحرا کے تو کچلی جاؤ گی۔ لا یختمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں سلیمان کے پاؤں اور ان کا لشکر کچل نہ ڈالے۔ سوال پیدا ہوا پیغمبر تو کمزوروں کو کچلا نہیں کرتے، پیغمبر ضعیفوں کو کچلا نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے فرمایا جان بوجھ کر نہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تم چھوٹی چھوٹی ہو نا، نظر نہیں آتی ہو، جان بوجھ کر تو نہیں کچلے گا پیغمبر، جب تم نظر نہیں آتی ہو تو بے خیالی میں کچلی جاؤ گے۔ اور چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹی کی بات قرآن پاک نے نقل کی، چونکہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا نا، ورنہ کیا ضرورت تھی چیونٹی کی بات قرآن کیوں نقل کرتا؟ قالت نملہ، یہاں تک تو واقعہ کا بیان ہے۔ اب جو آگے ہے نا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ چیونٹی کا بیان ہے جو قرآن نے نقل کر دیا، اور اس لیے نقل کیا قرآن کریم نے تاکہ رہتی دنیا تک انسانی فکر کو روشنی ملتی رہے۔ پیغمبر ہر بات کو نہیں جانتا، پیغمبر کائنات کے سارے رازوں کا عالم نہیں ہوتا، پیغمبر وہی جانتا ہے جو اللہ اسے بتائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالم ما کان وما یکون، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ حکم دیا اپنے محبوب کو رب العالمین نے، کل فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے میرے رسول، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ زمین و آسمان میں غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی اپنی برادری کو خطرے سے خبردار کرتے ہوئے حکم دے رہی ہے کہ سوراخوں میں چلی جاؤ، اور سلیمان نے سن لی اس کی بات، ہنسی نکل گئی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی نکل گئی۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات کو سن کر سلیمان مسکرا دیے۔ قال رب اوزعنی ان اشکرک، یہ ہے بات۔ چیونٹی کی بات کو سن کر سلیمان مسکرا دیے کہ اپنی برادری کی کتنی خیر خواہ ہے، ان کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے ہلاکت سے بچانے کی حکم دے رہی ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور شکر کے ہاتھ بلند کر دیے۔ الہ العالمین تیرا شکر، تو نے کتنا کرم کیا مجھ پر، سلطنت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، تخت بھی عطا کیا،
اور یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بولتی ہیں تو ان کی گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت بھی تو نے مجھے عطا فرمائی. آپ نے دیکھا یہ بھی ایک ادا ہے, یہ بھی ایک انداز ہے, اور وہ بھی پیغمبر ہے جو اپنے پاس پیالے کو رکھنا بھی سرمایہ داری سمجھتا ہے. اپنا لکڑی کے ایک پیالے کو بھی اپنے پاس رکھنا سرمایہ داری سمجھتا ہے. وہ بھی ایک انداز ہے, یہ بھی ایک انداز ہے. لہذا اس گفتگو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اچھا لباس تقوی کے خلاف نہیں, صاف ستھرا موزوں لباس تقوی کے خلاف نہیں, اور لوز ڈریس, میلا کچیلا لباس تقوی کی علامت نہیں. جزاکم اللہ. تقوی اس جذبے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اور جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اصحاب رسول میں وہ جذبہ پیدا ہوا, وہ روح پیدا ہوئی تقوی کی. وہ پھیل گئے صحراؤں میں, وہ اتر گئے دریاؤں میں, وہ کود گئے آگ کے شعلوں میں. وہ سینکڑوں تھے تو ٹکرا گئے ہزاروں سے. عرب سے اٹھے عجم میں پھیلے, ان کے پاؤں کی ٹھوکروں میں زمانہ نظر آیا, اس لیے کہ تقوی کی روح بیدار تھی. یہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا میں نے آپ کو پہلے چھوٹا سا نقش عرض کیا, جن کی سیرت سے قادسیہ سے واپسی پر, قادسیہ اور مدائن کے مراحل طے کرنے کے بعد خیال آ گیا کہ یہ ایران کا آتش پرست, ایران کا آتش پرست مجوسی بادشاہ صدیوں سے انسانوں کا استحصال کر رہا ہے, ذرا اس کی طبیعت بھی ٹھیک کرتے نہ جائیں. صحابہ سے پوچھا, اپنے رفقا سے پوچھا, اپنے ساتھیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل کرتے جائیں. یہ ایران اور آتش پرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آج بھی انگاروں پہ انگارے بچھا کر اس کے اوپر عبادت کرتے ہیں. یہ انگارے بچھا کر اس کے اوپر, یہ وہی یادگار ہے آتش پرستی کا پرانا طرز چلا رہا ہے. ایک نسبت باقی ہے ابھی. یزدگرد کی طرف لشکر اسلامی نے رخ کیا, درمیان میں دریا پڑتا تھا. ادھر مجوسی آتش پرست شاہ ایران کو جب پتا چلا کہ محمد کے رضاکار اس طرف آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو درباریوں سے پوچھا کیا کریں. درباریوں نے کہا معلومات جو ہمیں پہنچی ہیں اس لشکر کے بارے میں, ہمیں جو معلومات پہنچی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ ہزاروں ہیں تو لاکھوں پہ بھاری, یہ سینکڑوں ہیں تو ہزاروں پہ بھاری. انہوں نے جہاں قدم رکھا فتح و کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں. ان سے ٹکرانا تو بہت مشکل ہے. تو شاہ ایران نے ماتھا پکڑ لیا, کہنے لگا پھر کیا کریں. درباریوں میں سے ایک کی کھوپڑی میں پرپوزل آیا, کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں, آپ ایسا کریں, یہ جو دریا میں کشتیاں کھڑی ہیں نا, جن کو ہم ملا کر کبھی کبھی پل بھی بنا لیتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی یہ آرٹیفیشل وہ بنا کرتے تھے, یہ کشتیاں ہٹا دی جائیں. جب کشتیاں نہیں ہوں گی تو دریا کو کیسے عبور کریں گے. اب گھوڑے تو کشتیاں نہیں نہ بن سکتے. جب کشتیاں آپ ہٹا لیں گے وہ دریا کو عبور نہیں کر سکیں گے اور ہم تک پہنچ نہیں پائیں گے. بہت خوش ہوا,
کہنے لگا واہ کیا سوجی ہے تمہیں، بہت عمدہ بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. حکم دیا کشتیاں ہٹا دی جائیں اور اتنی دور پہنچا دی جائیں کہ ان تک وہ پہنچ ہی نہ پائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دریا کے کنارے پہنچے. امیر لشکر نے دیکھا دریائے دجلہ ہائے ہائے کر رہا ہے، موجیں اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، موجوں کا مد و جزر دعوت دے رہا ہے کہ حل من مزید، حل من مزید. لیکن اس تقوی شعار کمانڈر ان چیف نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایک خطاب فرمایا ہے. وہ خطاب تاریخ کا سرمایہ بن گئے. فرمانے لگے دجلہ جس کے حکم سے تو بہ رہا ہے اسی کے حکم پر ہم چل رہے ہیں. میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر جائی نہیں یکجائی ہیں، ہم مجاور نہیں مجاہد ہیں، ہم رحمت للعالمین کے سپاہی ہیں، ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم معروفات کی اشاعت کرنے والے ہیں، منکرات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں. اور سن، تیری موجیں ہلاکت خیز صحیح، لیکن تجھے پتا ہے نا کہ ہم محمد کے شاگرد ہیں اور محمد کی تعلیمات نے ہمارے دل سے اللہ کے سوا سب کا خوف نکال دیا ہے. تیری موجوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، لہذا ہم آ رہے ہیں. پلٹ کے دیکھا لشکر کی طرف، چہروں کو پڑھا. کبھی کبھی قائد کی خاموش نگاہیں اتنا کام کر جاتی ہے کہ گھنٹوں کی خطابت نہیں کرتی. خاموش نگاہوں سے چہرے کو پڑھا، اپنے سپاہیوں کے چہروں کو پڑھا. سب کے چہرے خاموشی کی زبان سے کہہ رہے تھے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی لگائی گھوڑا دریا میں. اپنے امیر کا گھوڑا جاتا ہوا دیکھ کر باقی سپاہیوں نے گھوڑے اتار دیے دریا میں. ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقشہ کھینچا ہے اس لشکر کا. فرماتے ہزاروں گھوڑے دریا کے سینے پہ سوار تھے. یوں نظر آتا تھا گھوڑوں پر صحابہ یوں بیٹھے تھے جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے. چلے جا رہے ہیں. پانی کا تیز بہاؤ تھا تو جانور ذرا تھکنے لگے. مشیت ایزدی نے دستگیری کی، اللہ کے کرم نے دستگیری کی کہ پانی چھوٹا آ گیا، زمین نکل آئی تاکہ گھوڑے ذرا سانس لے لیں، ذرا دم بحال کر لیں. کچھ خشک زمین پر چلتے رہے، پھر پانی آ گیا. پرلے کنارے ایرانی یہ منظر دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے. پرلی طرف خمینی کی جنس یہ منظر دیکھ رہی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ اصحاب رسول بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تکلف کے آ گئے اور کنارے پہ چڑھنے والے ہیں تو دم دبا کے بھاگے، دم دبا کے بھاگے. اور سب کی زبان پر یہ جملہ تھا دیوان آمدن، دیوان آمدن. یہ تو کوئی دیو ہے، یہ تو کوئی جنات ہے. نہیں انہیں دریا روکتا ہے، کشتیاں نہ ہوں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کے گھوڑے کشتیاں بن جاتے ہیں. نہیں انہیں موجیں روکتی ہیں. لمان دیوان آمدن، دیوان آمدن. جس بستی میں گزرتے کہتے دیوان آمدن، دیوان آمدن. بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. یزدگرد کے پاس پہنچے، اپنے شاہ کو بتایا. وہ تو دریا عبور کر کے آ رہے ہیں، انہیں کشتیوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے جلدی جلدی سے فرار اختیار کی. کنارے پہ پہنچے، ایک مجاہد نے دیکھا کہ وہ جو گھوڑے کے اوپر وہ ہوتی ہے نا جی نا، اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو. ادھر سے بھی ایک تھیلا ہوتا ہے، ادھر سے بھی ایک تھیلا ہوتا ہے، کچھ رکھا جاتا ہے اس پہ. خرجین، جزاکم اللہ. یہ پشتو ہے، خرجین، خرجین، جزاکم اللہ. خرجین کے ایک حصے میں سے مٹی کا پیالہ بہ گیا تھا پانی میں. مجاہد نے دیکھا وہ مٹی کا پیالہ نہیں ہے، گھوڑے کو موڑ کر دریا کی طرف رخ کیا. کہنے لگے دجلہ دیکھ ہم مسافر ہیں،
مسافر کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے مسافر کو۔ ویسے تو پیالہ مٹی کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تیری دیانت تو تاریخ میں مثال بننے والی ہے۔ میرا پیالہ کیوں ضائع ہو جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ پیالہ مجھے واپس ملنا چاہیے، سفر میں کام آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ پانی کا بہاؤ یوں تھا نا، پیالہ یوں آیا، پانی ادھر بہ رہا تھا، پیالہ یوں آیا، پانی کے سینے کو چیرتا ہوا رحمت للعالمین کے غلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ شاہ ایران اس منظر کو دیکھ کر اور سن کر بھاگ گیا، بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے یہ محاذ فتح کر لیا، اس کے قلعے میں آ کر نماز جمعہ ادا کی۔ اسی قلعے میں آ کر نماز جمعہ ادا کی، اور تاریخ دعوت فکر دیتی ہے آپ کو، اسلام آپ میں یہ جوہر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی تقوی کا وہ جوہر ہے جو مسلمان کی سب سے بڑی متاع ہے اور مسلمان کی سب سے بڑی انرجی ہے۔ اسلحہ میں وہ بات نہیں جو تقوی میں ہے، توپوں میں، تیاروں میں، میزائلوں میں وہ بات نہیں جو تقوی کے جوہر میں ہے۔ اسلام قرآن کریم آپ کو اسی جوہر سے لیس دیکھنا چاہتا ہے۔ تقوی کی روح آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، نگاہوں میں شرافت آ جائے گی انشاءاللہ، گفتگو میں صداقت آ جائے گی انشاءاللہ، معاملات میں دیانت آ جائے گی انشاءاللہ، دوستی میں وفا آ جائے گی انشاءاللہ، صدق مقال بھی آ جائے گا، رزق حلال بھی آ جائے گا۔ اور تقوی کا مرکز وہ جسم کا حصہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ حصہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح کام کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر وہ حصہ خراب ہو جائے تو پھر آنکھیں برائی کی طرف دیکھیں گی، کان برائی کو سنیں گے، زبان جھوٹ بولے گی، پاؤں غلط راستے پر چلیں گے، دماغ غلط راستے پہ سوچے گا، منہ غلط چیزوں کو کھائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ دل تقوی کی انگوٹھی ہے جس میں یہ نگینہ سجایا جاتا ہے۔ دل تقوی کی وہ انگوٹھی ہے جس میں یہ نگینہ سجایا جاتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں تقوی کا چراغ جلایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، نہ آئے تم پر موت درا حال ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اس دنیا سے روانہ ہو تو لوگ یہی کہیں کہ رحمت عالم کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس معیار پر پورے اترنے کی صلاحیتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔